السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں، مولانا طارق جمیل صاحب ابھی غم زدہ ہیں۔ کئی دنوں سے وہ بہت پریشان ہیں جب سے ان کا بیٹا فوت ہوا ہے۔ مختلف ویورز ان کے ویلاگ بنا کے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، اور ان کے فالوورز جتنے بھی ہیں سب ہم بھی پریشان ہیں۔ ہم مولانا سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ایک میری گزارش ہے کہ مولانا عالم دین ہیں، مبلغ اسلام ہیں، لیکن وہ خود اسلام نہیں ہیں۔ یہ بات سارے ساتھی ذہن میں بٹھا لیں کہ مولانا اسلام نہیں ہے، مبلغ اسلام ہیں۔ وہ خود اسلام نہیں ہے، پورے کا پورا اسلام مولانا نہیں ہے، پورے کا پورا دین اسلام ہے۔ اور تبلیغ والوں کا ایک اصول ہے جو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ تبلیغ والے جتنے بھی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی بات سنو، اللہ کی بات سنو، اللہ اور اس کے نبی کو دیکھ کے چلو، ہمیں دیکھ کے نہ چلو۔ یہ بات آپ پھر دوبارہ میری نوٹ کر لیں۔ جماعت والوں کا یہ ایک منشور ہے، ان کی جماعت میں تبلیغ والوں میں یہ شامل ہے، یہ ذہن میں انہوں نے ان کی ذہن سازی کی ہوئی ہے کہ ہمیں دیکھ کے نہ چلو، اللہ اور اس کے نبی کو دیکھ کے چلو۔ کیوں؟ اگر ہمیں دیکھ کے چلو گے تو ہم سے تو گناہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک تبلیغ والا فلم بھی دیکھ سکتا ہے، ایک تبلیغ والا خودکشی بھی کر سکتا ہے، ایک تبلیغ والا گانا بھی سن سکتا ہے، فلم بھی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ہم ایک گناہ گار مخلوق، اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہستی ہیں، وہ دنیا اور آخرت کے سردار ہیں، وہ دنیا اور آخرت کے اللہ کے بعد سب سے بڑے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا دین ہے، دین اسلام ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم نبی پاک کو، صحابہ کو دیکھ کے چلیں گے، اولیاء اللہ کو، لیکن یہ تبلیغ والے یا علماء اگر ان سے کوئی انفرادی فعل ہو جاتا ہے، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہیں، وہ جوڑ کر بھی چلنے والے ہیں۔ یہ جو ہمارے اسلامی بھائی بریلوی حضرات جو ہیں، یہ بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا مولانا طارق جمیل صاحب کا کبھی ان کے منہ سے آپ نے کبھی ان کے خلاف باتیں سنی ہیں؟ کیا ان کے منہ سے کبھی ان کے کسی بھی اہل حدیث مکتبہ سے، جماعت اسلامی مکتبہ سے، بریلوی مکتبہ سے، کسی کے خلاف ان کے منہ سے باتیں سنی ہیں؟ بلکہ میں نے یہ سنا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے منہ سے سنا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف تو ہو سکتا ہے مگر نفرت نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں اپنے ویورز بنانے کے لیے کیا کیا گیم کھیلی جا رہی ہے۔ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں مولانا کو۔ مولانا بہت پریشان ہیں، تو ان کی پریشانی میں بہت اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایک باپ جو اس مرحلے سے گزرا ہے، میں خود اس مرحلے سے گزر چکا ہوں۔ میری جوان 22 سالہ بیٹی فوت ہو گئی تھی، تو اس کی فوتگی میں چند دنوں میں میں بہت بیمار ہو گیا، اور میری داڑھی تک بھی سفید ہو گئی، اس کے غم میں بال بھی سفید ہو گئے۔ تو اس وقت میری عمر اتنی نہیں تھی، تقریباً میں 36-37 سال کا ہوں گا، 40 سال کا ہوں گا تقریباً جب میری بیٹی فوت ہوئی، تو یا 38 سال کا ہوں گا، مجھے یاد نہیں۔ تو اس غم میں میری داڑھی اس وقت فل سفید ہو چکی تھی، اور میرے بال سر کے بھی سفید ہو چکے تھے۔ جو ساتھی مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، جو میرے کسٹمر ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو برائے مہربانی یہ جو ان کی حوصلہ شکنی کریں، جو فرقہ وارد ہر وقت کبھی امام کعبہ کے خلاف بولتے ہیں، کبھی سعودی عرب کے خلاف، ان کا تو اتنا بغض کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ یہ فرقہ پرست مولویوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے کل خانی کی ہے تو ان کا ذاتی فعل ہے۔ یہ اسلام تو اسی طرح ہی ہے نا جیسے نبی پاک نے دیا تھا، تو اسلام میں تو کوئی فرق نہیں آیا، ہمارے عمل میں فرق آیا ہے۔ اگر مولانا نے کیا ہے تو ان کا ذاتی فعل ہے۔ ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے نہ چلو، نبی کے دین کو دیکھ کے چلو۔ کیونکہ اب کوئی آدمی اگر تبلیغ والا ایک انسان ہے، داڑھی منڈوا دے تو ہم سب داڑھی منڈوا دیں گے اس کو دیکھ کے؟ ہم نے تو نبی پاک کو دیکھنا ہے۔ کوئی دین پہ لگ جائے تبلیغ والے کو دیکھ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خود بندہ گمراہ آ جائے جس نے آپ کو دین پہ لگایا، مثال دے رہا ہوں، مولانا خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، مولانا سب کو جوڑ کے چلتے ہیں، وہاں ان کی کچھ روایات ہیں جس کے مطابق بھی انہوں نے کچھ کیا ہوگا۔ باقی یہ جواب مولانا سے لیں، یہ ویلاگ نہ بنائیں، مولانا سے یہ آپ جواب لیں۔ یہ اپنے کوئی ویلاگ بنا کے لوگوں کو اپنی مطلب پیسے بٹور رہے ہیں، آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ مختلف خرافات بک کے اپنے پیسے بنا رہے ہیں۔
تو ایک شریف آدمی آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس کا کوئی بات آ گئی ہے تو بس سارے شروع ہو گئے ہیں۔ تو کچھ خوف خدا کریں، آپ نے جانا ہے دنیا سے۔ میں نے یہ عرض کر دیا کہ ہمیں دیکھ کے نہ چلو، نہ تبلیغ والوں کو، نہ کسی کو، آپ نے نبی پاک کو دیکھ کے چلنا ہے ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا۔ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔